قرآن کریم میں ذکر ہیں وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہائے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق قتل نہ کرے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اگر اس کا قتل کرنا روا ہے شرعاً تو پھر ٹھیک ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ حق کے ساتھ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مسلمان کو حق کے ساتھ کس طرح قتل کیا جائے۔ اول تو یہ کہ وہ شادی شدہ ہے اور پھر بھی زنا میں مبتلا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، باوجود یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ چونکہ شادی شدہ ہے اور باوجود اس کا وہ پھر بھی اپنا منہ دوسرے جگہوں میں کالا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو شرعاً قتل کیا جاتا ہے۔ جبکہ نظام مسلمانوں کا ہو پھر اسے سرعام سنسار کیا جائے گا، کھڈا کھودا جائے گا اور لوگ اسے پتھر ماریں گے یہاں تک کہ وہ قتل ہو جائے، تاکہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہو، تاکہ دوسرے جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں ایسے درندوں سے ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو۔ اگر اس طرح ایسے درندوں کو سرعام چھوٹ دی جائے گی، انہیں آزاد چھوڑا جائے گا، تو پھر یہ درندہ صفت انسان دوسری ماؤں اور بہنوں کی عزت کی طرف حملہ آور ہوں گے۔ لہذا اسلام نے اس کے سدباب کے لیے رجم جیسی خطرناک سزا کو مقرر کیا کہ اس کو سرعام سنسار کر دو، تاکہ خود تو یہ گندا انسان اس دنیا سے چلا جائے، دوسرے جو بھی ہے وہ پھر اس سے عبرت لے، وہ دوسرے جو اس قسم کی گندی صفات رکھتے ہیں پھر وہ دوسروں کی ماؤں اور بہنوں کی عزت پر حملہ کرنے کے بجائے ان کی عزت اور آبرو کے محافظ بنے۔ دوسری یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام سے مرتد ہو چکا ہو، اسلام کو چھوڑ دیا ہو، اسلام لایا پھر مرتد ہو گیا، مرتد واجب القتل ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے گرفتاری سے پہلے توبہ تائب ہو گیا، اب اس کے لیے معافی ہے۔ اگر گرفتاری کے بعد وہ توبہ تائب ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو امیر ہے اس کو قتل کرنے کا حکم دے گا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ اسلام جیسی سچا مذہب اور دین کو چھوڑ کر وہ ارتداد کا شکار ہو گیا ہے۔ لہذا دو کا ذکر ہو گیا کہ ایک یہ کہ شادی شدہ زانی ہو اس کو
دوسرا یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ حق کا قتل ہے۔ تیسرا یہ کہ کسی مسلمان کی خون اس نے بہایا ہو، کسی مسلمان کو ناحق کسی نے قتل کیا ہو، پھر قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز ہے، نہ حق کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور حق کے طریقے سے مسلمان کو قتل کرنا، یہ 3 وجوہات ہے بس۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت باغیوں کے محاصرے میں تھے، تو آخری خطاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی باغیوں کو یہی تھا۔ ان کو خطاب کر کے یہی بتایا کہ آپ لوگ مجھے کیوں قتل کریں گے؟ حالانکہ اسلام میں کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے ان 3 وجہوں سے کہ اس نے زنا کیا ہو۔ سنو دیکھو، زمانہ اسلام کیا، میں زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلام سے مرتد ہو گیا ہو، میں اب بھی اپنی اسلام اور کلمہ پر ہوں، یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو، میں نے آج تک کسی کا ناحق خون نہیں بہایا ہے، آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ لہذا میرے عزیز دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت نامہ میں جو 5ویں بات کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کی خون کو مت بہائے، مسلمان کی خون کا محافظ بنے۔ آج مسلمان کا خون ارزان ہو چکا ہے۔ آپ جو ہے دنیا کی نقشہ کو اٹھا کر دیکھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں کہیں مسلمان ہیں، کفار بھی ان کے خون کو بہا رہے ہیں، اور ہمارے اپنے مسلمان بھی ان کے خون کو بہا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی قتل کرنے میں، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے قتل کرنے میں صرف ایک بات کی مدد کرے گا، صرف ایک بات کی مدد کرے گا، اشارتاً اس کو کہے گا کہ اس کو قتل کر دو، یا کوئی جوشیلا تقریر کرے گا کہ اس کو قتل کرو، یہ باغی ہے، یا کوئی منصوبہ بنا کر کسی مسلمان کو قتل کروائے گا، یا جاسوسی کر کے کسی مسلمان کو قتل کروائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، ھذا آئس من رحمت اللہ، یہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہے۔ کوئی زانی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں، کوئی شرابی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں، کوئی فراڈی، کوئی ڈاکوئی، کوئی چور، کوئی لفنگا۔ ہاں، وہ شخص قتل نہ کیا ہو مسلمان کو، بلکہ صرف ایک کلمہ میں، ایک بات میں کسی مسلمان کی قتل کرنے میں اس نے کسی کی مدد کیا ہو، تو وہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے بروز محشر مایوس ہوگا، اور اس کے پیشانی پر یہی الفاظات درج ہوں گے۔